کو قدرت نے محمد کا وسیع لکھا ہے، کلے ایمان تو کہیں شیر جلی لکھا ہے، ان کی عظمت کو اور دنیا میں دکھانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا۔ برائے تاجیل ظہور امام المان بلند تر صلوات، برائے صحت و سلامتی مومنین و مومنات بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى وآلہ طیبین الاطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لیہدی القوم الکافرین۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات۔ جشن مکمل ہو گیا تقریباً، شروع ہے۔ آج یہ مجھے روک بھی نہیں سکتے ہیں، جو 5 منٹ والے تھے وہ 20 منٹ پڑھ گئے، تو میں تو ویسے ہی گھنٹے سوا گھنٹے والا ہوں۔ اگر گھبرائے نہیں ہیں تو ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ یقین کریں 2-4 میٹھی میٹھی باتیں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور حدیث بھی ہے کہ جو علی علیہ السلام کی ولایت رکھتا ہے فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، خدا کا بعد میں سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے جس نے اس علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے دودھ میں پلایا ہے۔ پوری توجہ تعلق، اور آج کل تو حالات بھی الحمدللہ بڑے اچھے ہیں۔ ہندوستان میں پہلے حالات بڑے سخت تھے، یہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ قاضی نور اللہ شستری، جن کو شہید ثالث کا لقب بھی دیا گیا ہے، آگرہ میں ان کا مزار ہے، مرکز ہے، لوگوں کی حمایت گاہ ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں آپ لوگوں کی۔ قاضی نور اللہ شستری کے بارے میں علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ واجب القتل ہے، یہ واجب اور ان کی ایک صفت، چلو آ گیا تذکرہ، علماء کا تذکرہ ضروری ہے، ظاہر علماء سے محبت بھی واجب ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا کچھ انہی کی توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ پوری توجہ کا طالب ہوں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ قاضی نور اللہ شستری چیف جسٹس تھے انڈیا کے، اور انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، اور جہانگیر کا دور تھا، نور جہاں کا دور تھا، جہانگیر کا دور تھا جب وہ بادشاہ تھا۔ اس وقت جو چیف جسٹس تھے اور ہر مسلک کے مطابق ہر مسلک والے کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کیس آ گیا ہے مالکی والوں کا تو امام مالک کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، اور اگر شافعی مذہب کا کوئی کیس آ گیا ہے تو شافعی مسلک کے مطابق قضاوت کرتے تھے، اور اگر حنبلی مذہب کا کوئی کیس آ گیا ہے تو حنبلی مذہب کے مطابق قضاوت کرتے تھے، اور اگر جعفری کا آ گیا ہے تو جعفری مذہب کے مطابق قضاوت کرتے تھے۔ یہ ان کا کمال تھا جو کسی میں کمال یہ
نہیں پایا جاتا ہے. یہ علی علیہ السلام والے تھے, پوری توجہ کے طالب ہوں. علماء نے فتویٰ دیا مل کر کہ یہ واجب القتل ہے. اچھا واجب القتل کیوں ہے؟ اس نے کیونکہ علی کو علیہ السلام کہا ہے. آج کل بھی بات چھڑی ہوئی ہے تحفظ بنیاد اسلام. خدا کی قسم جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے وہ اسلام کا تحفظ کرنے کے لیے آ گئے. اسلام کا پتہ نہیں اسلام ہے کیا. تحفظ بنیاد اسلام. اور بھائی بنیاد اسلام آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ, اپنے کلمے تو پڑھو پہلے کہ اسلام ہے کیا. اسلام آمنت باللہ ہے, اللہ پر ایمان لانا, اس کی کتب پر ایمان لانا, اس کے ملائکہ پر ایمان لانا, انبیاء پر ایمان لانا, یہ اصل اسلام ہے. اور تمہیں اپنے کلموں کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کلموں میں ہے کیا, تم اسلام کا تحفظ کیسے کر سکتے ہو؟ پہلے اپنے کلمے تو پڑھو. آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ, اصل اسلام یہ ہے. تم ایسی ایسی چیزوں کو لے آئے ہو کہ آئے ہو اسلام کا تحفظ کرنے. پوری توجہ کا طالب ہوں. تمام نے مل کر فتویٰ دیا کہ نور اللہ شستری واجب القتل ہے. کیوں؟ اس نے علی کو علیہ السلام کہا ہے. دربار لگ گیا, جہانگیر نے پورے علماء کو بلایا, کہا اگر یہ واجب القتل ہے تمام مذاہب کے علماء فتویٰ دیں, میں اس کو قتل کر دوں گا. ایک سنی عالم اٹھا, پوری توجہ کا طالب ہوں, ایک سنی عالم اٹھا, اس نے ایک حدیث پڑھی اور وہ حدیث یہ تھی, کہا گر لحموں کا لحمی حدیث نبویس بی صلی علی نام علی بی ادبیس. اگر پیغمبر کی یہ حدیث ہے, یا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا جسم میرا جسم, تیرا روح میرا روح, اگر پیغمبر کی یہ حدیث ہے اور ہے ہماری کتابوں میں ہے, تو جس طرح پیغمبر کا نام لینا بغیر صلوات کے بے ادبی ہے, علی کا نام لینا بغیر صلوات کے بے ادبی ہے. حدیث نبویہ, یا علی لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, یا علی انت منی وانا من, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا جسم میرا جسم, تیرا روح میرا روح. تو اگر یہ حدیث ہے اور پیغمبر کی حدیث ہے اور ہماری کتب میں ہے, تو بغیر صلوات کے اگر پیغمبر کا نام لینا بے ادبی شمار ہوتا ہے, علی کا نام لینا بھی بے ادبی شمار ہوتا ہے. علی کو مولا کس نے کہا ہے؟ بھائی ہم نے کہا ہے, بھائی علی نے خود کہا ہے. وہ خدا کی قسم اللہ نے کہلوایا ہے, پیغمبر نے کہا ہے, اللہ نے کہلوایا ہے, پیغمبر نے کہا ہے. اور میں تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ غدیر ایک ایسا منفرد جلسہ تھا, دنیا میں کوئی ایسا جلسہ نہیں جس کا بانی لا الہ الا اللہ ہو, جس جلسے کا بانی لا الہ خطیب محمد رسول اللہ ہو, اور جلسے کا عنوان علی ولی اللہ ہو. وہ لڑنا ہے تو بانی سے جا کر لڑو, ادھر جو بانیوں سے لڑتے ہو تو ادھر بھی بانی سے لڑو, ہمارے ساتھ لڑائی کوئی نہیں آپ کی. جلسے کا بانی لا الہ الا اللہ. اور خدا کی قسم جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ علی کو نہیں مانتا, وہ پیغمبر کے حکم کا انکار کرتا ہے. وہ علی کا منکر نہیں, وہ رسول اللہ کا منکر ہے. علی نے نہیں کہا ہے میں مولا ہوں, پیغمبر نے کہا ہے, خدا نے کہلوایا ہے, وہ خدا کے حکم کا منکر ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہ بھائی ولایت کی خواہش رکھنے والوں, وہ قابلیت چاہیے, خواہش اور ہے, قابلیت اور ہے. خیبر میں بڑے بڑے خواہش رکھنے والے تھے کہ کاش ہمیں علم مل جائے,
پہلے ملتا نہیں رہا تھے تم. اب کیونکہ پیغمبر نے اعلان کر دیا ہے, میں خیبر پڑھنا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, آنا ادھر چاہتا ہوں. اب کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے واللہ لأوتین غداً, اور کمال اور لطافت یہ ہے کہ پیغمبر کو حکم ہے جب کل کی بات ہو تو انشاءاللہ کہو, اور یہ قرآن میں حکم ہے. پیغمبر ہمیں بھی حکم ہے نا کہ جب کل کی بات آئے تو کہو کل ملیں گے جی, جی انشاءاللہ, جی کل یہ کام ہوگا جی, جی. اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے, پیغمبر کا حکم بھی یہی ہے کہ جب معاملہ کل پہ چلا جائے تو کہو انشاءاللہ, یہ کل دعوت ہے جی, جی جی انشاءاللہ. بھئی انشاءاللہ کا معنی ہے پتہ تو کوئی نہیں, وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے. جس پیغمبر کو اللہ نے دستور دیا ہے اپنے کاموں میں انشاءاللہ کہو, وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہو واللہ لأوتین غداً, خدا کی قسم کل میں اس کو علم دوں گا. رجلان مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرارن بھاگنے والا نہیں ہوگا, اور کرار پوری تو جگ ظالم ہوں. سن کے کرار کسے کہتے ہیں؟ جھپٹ کر حملہ کرنا. اچھا بعد ہوتے ہیں دل میں پہلے شیر ہوتے ہیں, جھپٹ کر حملہ کرتے ہیں, لیکن جب آگے والوں کو تیور دیکھتے ہیں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں, دلیری دکھاتے ہیں لیکن ہمت ہار جاتے ہیں, پھر پیچھے ہٹتے ہیں. اس لیے پیغمبر نے دوسری قید لگائی ہے رجلان کراران, شیروں کی طرح جھپٹ کر حملہ کرے گا, غیر فرارین جب حملہ کرے گا پھر بھاگنے والا نہیں ہوگا. یار مقابلہ کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ. علی علیہ السلام جنگ کر رہے تھے کہ دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی, جنگ کر رہے تھے دشمن کی. بھائی میں غدیر پڑھوں گا لیکن میرا ٹائم آج بڑا مفصل ہے, آج مجھے صاحب بھی نہیں روکیں گے. پہلے وہ کہتے ہیں قبلہ نو, آج قبلہ شبلہ ختم, پوری توجہ کو تعلیم. بھائی زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا ہے, 10 سے پہلے چھوڑ دوں گا. درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات پر. تو جو عرض کر رہا تھا کمال یہ ہے رجلان کرارن غیر فرارن, بھاگنے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوگا, اور وہ فقط اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا, اس کا اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. صحابی رسول ہے سعد بن ابی وقاص, اور بہت بڑا صحابی ہے, صحابہ میں اس کا بہت بڑا نام ہے. اس کا جملہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں یہ دل میں حسرت لے کر دنیا سے چلا گیا کہ کاش پیغمبر خیبر کا دن علم مجھے دے دیتے. اب کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تو واللہ لأوتین غداً, کل میں دوں گا رجلاً کرارن غیر فرارن. اب فتح کا یقین ہو گیا تھا, تب دل میں طمع آ گیا تھا. لیکن میں جملہ کہوں گا خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے پیغمبر یہ جملے کہتے ہی نہ. اگر علی نہ ہوتے پیغمبر یہ جملے نہ کہتے, 40 دن پہلے نہیں کہے تو 40ویں دن کیوں کہہ رہے ہیں؟ لأوتین غداً خواہش ہو سکتی ہے لیکن قابلیت نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی ولایت کی قابلیت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب میں تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے اعلان کروایا, پیغمبر نے کیا. لیکن یہ 4-5 جملے اس آیت کے بارے میں ضروری ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اور قرآن دیکھیں مادہ بلغ استعمال ادھر ہوا ہے. نماز کا حکم آیا ہے, بلغ نہیں کہا ہے. روزے کا حکم آیا ہے, بلغ نہیں کہا ہے. تو یہ مطلب یہ نہیں نہ پڑھیا کرو, ہاں یہ بڑا نجائز ہوتی ہے, بلغ ہی نہیں ہے, وہ تو تبلیغ ہی نہیں ہے. اور بھائی یہ نہیں کہا نہ پڑھیا کرو. جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. جن کو فخر ہے جی نمازیں ہماری قبول ہیں, عبادت ہماری قبول ہے, وہ بھائی پڑھو گے تو قبول ہوگی, تو جی پڑھو گے ہی نہیں تو قبول کیا ہوگی؟ وہی عمل تیرا قبول ہے, کرو گے تو قبول ہوگا. اور خدا کی قسم قبولیت کے اس درجے تک پہنچے گا تم سوچ بھی نہیں سکو گے. قبولیت کے اس درجے تک پہنچے گا
کہ تم سوچ بھی نہیں سکو. یا رسول بلغ, لفظ بلغ استعمال ہوا ہے اور فعل امر ہے, اور خطاب ہوا ہے یا رسول. پہلے خطاب کیسا ہوتا تھا؟ طٰہٰ, یاسین, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا الرسول بلغ. میں عرض کرتا رہتا ہوں, ایک تحدید ہے, ایک تاکید ہے. قرآن نے تحدید بھی استعمال کی ہے, تاکید بھی استعمال کی ہے. اور تحدید اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم اپنے بچوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں نا. تاکید کیا ہے؟ مطلب کو پختہ کر کے بیان کرنا. بیٹا یہ کام کرنا, ضرور کرنا. تحدید کیا ہے؟ نہ کرنے کے خطرات سے آگاہ کرنا, نہ کرنے کے نقصانات سے آگاہ کرنا. کیا کہا ہے؟ یا ایھا رسول بلغ, حتماً پہنچانا. یہ تاکید تھی. تحدید کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے نہ پہنچایا, خطرہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, سمجھ لینا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. رسالت کا تو نے کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. بھائی فضیلت کا معیار دیکھیں, پوری توجہ کا طالب ہوں. فضیلت کا معیار ہم کہاں سے پرکھتے ہیں؟ آ جائیں شب قدر میں. شب قدر کے اعمال میں کتنی افضل اور مبارک رات ہے. اسی طرح غدیر کو دیکھیں. غدیر کا ایک روزہ ساری زندگی کے روزوں سے اللہ نے افضل قرار دیا ہے. یوم غدیر کا ایک روزہ اللہ نے ساری زندگی کے روزوں سے افضل قرار دیا ہے. اچھا, ساری زندگی کے روزے میں کون کون سے روزے آتے ہیں؟ ماہ مبارک کے روزے, لیلۃ القدر کے روزے, 15 شعبان کا روزہ, 27 رجب کا روزہ, 3 شعبان کا روزہ, 13 رجب کا روزہ. اللہ نے غدیر کے دن کے روزے کو زندگی کے روزوں سے افضل قرار دیا ہے. اور اللہ نے غدیر کے دن 1 درہم خرچ کرنے کو 10 لاکھ درہم کے مقابلے میں قرار دیا ہے. میں پوری توجہ کا طالب ہوں. اللہ نے جس دن میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے, جب اس کو اتنا برکت قرار دیا ہے, تو وہ علی جس کی ولایت کا اعلان ہوا ہے وہ کتنا بابرکت ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو. محمد کے امیر کا اونچا بول کے پنجا کھول کے پانچ نعرے پنجری ایٹم بم نعرہ حیدری. او بھائی یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. وہ دن اللہ نے اتنا افضل قرار دیا ہے. میں کہتا ہوں دن کتنا خوش ہوگا جس دن میں اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. وہ دن کتنا جھوم رہا ہوگا. کل قیامت کے دن باقی دنوں سے اپنی برتری جتلائے گا کہ میں وہ دن تھا جس دن میں اللہ نے پیغمبر سے من کنت مولا کا اعلان کروایا. وہ مقام کتنا مقام بلند ہوگا. تو جو دن اتنا بابرکت ہے تو علی کی ولایت, اور جس کی ولایت ہے وہ کتنا بابرکت ہوگا. افضل اعیاد امتی یوم الغدیر, پیغمبر کی حدیث ہے کہ اعیاد امتی لفظ ہے, امتی یعنی میری امت کی عیدوں میں سے افضل ترین عید میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام صادق علیہ السلام بھی نہیں کہہ رہے, حدیث پیغمبر کی ہے. امتی کا ہے نا. افضل اعیاد امتی, 3 اور عیدیں ہیں جن کو اللہ نے عید قرار دیا ہے. ایک یوم عید الفطر, یوم عید القربان اور یوم الجمعہ. یہ 3 عیدیں ہیں. چوتھی عید عید غدیر ہے جو روایات میں ہے, جن کی فضیلت ہے, جن کے اعمال ہیں, جن کی بابرکت عظمت ہے. پوری تو جگہ طالب ہوں. ان 4 عیدوں میں سے پیغمبر فرما رہے ہیں افضل اعیاد امتی, میری امت میں سے سب سے فضیلت والی عید یوم الغدیر, وہ غدیر کا دن ہے. افضل اعیاد امتی یوم الغدیر,
میں کہوں گا پیغمبر کیوں؟ عید الفطر کیوں افضل نہیں ہے؟ عید الاضحیٰ کیوں افضل نہیں ہے؟ یوم الجمعہ کیوں افضل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر عید ہے کیوں؟ روزوں کے بعد مسلمان تھک جاتے ہیں، پھر یکم کا چاند دیکھتے ہیں، جن کو نظر آتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، جن کو نہیں آتا وہ بھی دیکھتے ہیں، اور روزہ نہ رکھنے والے زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر 29 پہ نظر آ جائے تو۔ روزہ نہ رکھنے والے زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر 29 پہ نظر آ جائے۔ اللہ نے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، کیوں؟ روزے کے دن ختم ہوئے، شکرانے کے نفل ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو، قبولیت کی دعا کرو کہ اگر کوئی خامی تھی، کوتاہی تھی، تیری ذات کریم ہے، اپنے کرم کے صدقے میں اس خامی کو دور کر دے اور ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ یہ اس لیے یوم عید قرار دیا گیا ہے، پوری توجہ کا طالب ہوں۔ اور عید الاضحیٰ کیوں عید قرار دی گئی ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اللہ نے اس دن کو عید کا دن کو قرار دیا ہے، اور جمعے کا دن، کیونکہ جمعے کی نماز، جمعے کا غسل افضل قرار دیا ہے، جمعے کی نماز کو فضیلت دی ہے، اس لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ لیکن خدا کی قسم عید فطر سے پیغمبر کا اسلام پورا نہیں ہوتا، پیغمبر کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ عید الاضحیٰ سے نبی کی یاد اپنی جگہ پر، لیکن پیغمبر کا اسلام پورا نہیں ہوتا، پیغمبر کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن فقط جمعے کی نماز ہے، باقی نمازوں کی بھی تکمیل نہیں ہے۔ لیکن غدیر کا دن ایک ایسا دن ہے جہاں پر اللہ کا اسلام بھی مکمل ہوا، اللہ کا دین بھی مکمل ہوا، پیغمبر کی نعمتیں بھی مکمل ہوئی، اور پیغمبر اور اللہ اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ اس وجہ سے کہا کہ افضل اعیاد امتی یوم الغدیر، غدیر کا دن میری امت کی عیدوں میں سے سب سے افضل دن ہے۔ افضل اعیاد امتی یوم الغدیر، غدیر کا دن ہے، اور وہ دن جس دن پیغمبر نے اہتمام کیا، اللہ نے حکم دیا۔ یوم الغدیر، غدیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ عراق والے عراق جاتے ہیں، شام والے شام جاتے ہیں، بصرہ والے بصرہ جاتے ہیں، یہ سارے راستے جدا ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر وہاں پر پہنچے، آخری مراحل میں پہنچ گیا ہوں، پیغمبر وہاں پر پہنچے، حکم آ گیا کہ اب یہ وقت ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرو، جو آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ۔ مجمع کیا تھا؟ 1 لاکھ کم و بیش 24-25 ہزار کا مجمع پیغمبر نے وہاں پر اکٹھا کر لیا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ اعلان پیغمبر، آپ سنتے رہتے ہیں نا امام کعبہ کو، حجۃ الوداع، یوم عرفہ، وہ جو خطبہ حج ہوتا ہے، خطبہ حج سارے سنتے ہیں، ہم بھی ٹی وی لگا کر سنتے ہیں کہ آج اسلام کا پیغام آئے گا۔ اچھا، پیغمبر نے وہاں اعلان کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ خطبے ہوتے ہیں ایک روٹین کے مطابق، لوگ سنتے ہیں روٹین کے مطابق، اہمیت نہیں رہتی ہے۔ یقین کریں خدا کی ذات نے اس دن کو اور اس مقام کو اور اس اعلان کو اور اس ولایت کو اہمیت دینے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تاکہ جا کر بھول نہ جائیں۔ پیغمبر نے وہاں پر سب کو اکٹھا کیا، پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کر اقرار لیا۔ یہ اقرار کن سے تھا؟ حاجیوں سے، نمازیوں سے، مسلمانوں سے۔ ایک اقرار پیغمبر نے ابتدائے اسلام میں لیا تھا، وہ اقرار پیغمبر نے مسلمانوں سے نہیں، مشرکین مکہ سے لیا تھا۔ مشرکین مکہ کو پیغمبر نے اکٹھا کر کے کہا اگر میں محمد کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کہا اے محمد اگر ہمیں لشکر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ مشرکین سے اقرار لے کر پیغمبر نے کیا کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر مجھے اتنا صادق مانتے ہو، اتنا سچا مانتے ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب پیغمبر نے پلانوں کا ممبر بنایا، کھڑے ہو گئے، علی ابن ابی طالب کو بلایا، علی کا ہاتھ لیا، مسلمانوں سے، حاجیوں سے، نمازیوں سے، روزہ داروں سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے ایک اپنا
اقرار لیا، اور وہ اقرار یہ تھا الست اولا من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مولا نہیں ہوں؟ انہوں نے بے یک زبان ہو کر کہا قولو یا محمد بلا، کیوں نہیں ہے میرا رسول، آپ ہماری جانوں کے مولا ہیں۔ یہ پیغمبر نے اقرار لے کر کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کی جان کا میں مالک اس کی جان کا علی مالک، جس کی جان کا میں سرپرست اس کی جان کا علی سرپرست۔ 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کا طالب ہوں، تھک گیا ہوں بیٹھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند کر تھوڑی سی عربی پڑھ لوں، عربی من کنت مولا، لفظ من عربی میں کہتے ہیں عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح بری توجہ، من عاقل ہے جیڑا چاہے استعمال کرتا ہوئے، چاہے استعمال اللہ ان دیتے ہوئے، اللہ اس نو چاہے استعمال کرتا ہوئے اور کیا کرے خدا کی قسم، اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہوتے ہوئے ہم معلوم ہیں نعمت کی، ہوتے ہوئے ہم نعمت کی استعمال کرنے سے، اگر عقل استعمال کریں لڑائیوں ہوں نہیں ہو، جھگڑے ہوں نہیں ہو، تان تشنی ہو نہ ہو، عقل استعمال کریں تو بھی کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اس دنیا کی خاطر، جس کو علی نے 3 طلاقیں دی ہیں اس دنیا کی خاطر لڑ رہے ہو، جس کو تیرے امام نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ مان عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں یہ اسماء موصولہ ہیں، یہ بچے تھوڑے سے پڑھتے رہتے ہیں، ماں عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو بات سمجھے آپ، یہ سب للہ ہے، ماں فی السماوات، یہ ماں ہے، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، ماں ہر وہ جو زمین اور چاہے عاقل چاہے غیر عاقل، زیادہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عاقل کو تو اختیار دیا ہے اللہ کی تسبیح کریں یا نہ کریں، جو بے اختیار مخلوق ہے وہ ہر ٹائم اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بے اختیار مخلوق ہے وہ ہر ٹائم اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور بھی تسبیح بھی کلو شین بے سب شے، ہر شے کی تسبیح ہر شے کے حساب سے ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے، ان کی تسبیح یہی ہے کہ ہر ٹائم اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، کب اللہ ہمیں حکم کرے تو ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہر ٹائم اللہ، جس طرح پیغمبر کے انتظار میں درخت رہتے تھے، پیغمبر گزرتے تھے درخت جھک جاتے تھے، پیغمبر ہاتھ پہ سنگریزے رکھتے تھے، سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے۔ جو غیر اختیاری مخلوق ہے، ماں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی، اور یہاں پر من استعمال ہوا ہے، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں وہ عقل رکھتا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جو بھی ہو، چاہے اولین میں سے ہو چاہے آخرین میں سے ہو، من کنت مولا ہو۔ اگر آدم ہے تو میں آدم کا مولا، اگر نوح ہے تو میں نوح کا مولا، اگر ابراہیم ہے تو میں ابراہیم کا مولا، اگر موسیٰ ہے تو میں موسیٰ کا مولا، اگر عیسیٰ ہے تو میں عیسیٰ کا مولا۔ خدا کی قسم پیغمبر نے کسی کا استثناء نہیں کیا، کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا۔ اس کا علی مولا، اگر میں آدم کا مولا، علی آدم کا مولا، اگر میں ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، اگر میں موسیٰ کا مولا، علی موسیٰ کا مولا، اگر میں عیسیٰ کا مولا، علی عیسیٰ کا مولا۔ یہ مولا ہونے کی تو دلیل ہے، جب ہمارا بارو آئے گا، وہ امام ہوگا،
عیسیٰ مقتدی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی فقط ہمارا مولا نہیں ہے، اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، عیسیٰ جیسا نبی۔ امام آگے ہوں گے، عیسیٰ پیچھے ہوں گے، امام ہوں گے، عیسیٰ مقتدی ہوں گے، امام حقیقت میں وہاں پر مولا ہوں گے، عیسیٰ ماننے والوں میں سے ہوگا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اچھا پیغمبر مولا بناتے کس کو؟ سبحان اللہ۔ پیغمبر تمام کمالات کے مالک ہیں، تمام کمالات کے مالک ہیں، اور دنیاوی وراثت چھوڑ دیں بھائی، اگر جھگڑا ہے تو ٹھیک ہے، رہے اپنی جگہ پر، لیکن پیغمبر کے کمالات کا مالک خدا کی قسم اگر بن سکتا تھا تو ولی ابن ابی طالب تھا، اور کوئی قابلیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ جو مولا بنا ہے قابلیت کی بنیاد پر، پیغمبر کے علم کے وارث علی ابن ابی طالب، پیغمبر کے علم کے وارث علی ابن ابی طالب۔ اسی وجہ سے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو آدم کو اپنے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اپنے علم میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو اپنی ہیبت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو اپنی کلیمیت میں دیکھنا چاہے، جو محمد کو اپنے تمام کمالات میں دیکھنا چاہے، ایک علی دیکھ لے سارے انبیاء کے کمالات نظر آ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یار سوچنے والی باتیں ہیں۔ دکاندار اپنی دکان کو عام کسی بندے کے حوالے نہیں کرتا، 5 بیٹے ہیں تو اسی بیٹے کے حوالے کرے گا جس پر اس کو مکمل اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، اپنی صفات اس میں نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ میری دکان کو صحیح چلا سکتا ہے۔ اپنے گھر کا اگر کوئی وارث بنا کر جا رہا ہے تو اسے بنائے گا جس پر اس کو مکمل اعتماد ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے۔ تو پیغمبر جب دنیا میں پورا اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس اسلام کا وارث کس کو بنائیں گے؟ پیغمبر اسی کو بنائیں گے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ زیارت جامع کبیرہ پہلے میں نے عرض کیا ایک دفعہ، یقین کریں پڑھے کریں، جس نے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے وہ یہ زیارتیں پڑھیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یا دعاؤں میں یا زیارات میں ائمہ کی معرفت حاصل کریں۔ حدیثوں میں نہیں ملے گی آپ کو معرفت، کیونکہ حدیثوں میں ہوتا کیا ہے جی؟ آقا جی حدیثوں میں یہ ہے، سائل نے آ کر سوال کیا، امام نے سائل کا جواب دیے، نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ان کی عقلوں کے۔ اچھا امام اگلے کی عقل کو دیکھ کر بات کریں گے؟ حدیث یہ ہے نا کہ امام سے، نبی سے کسی نے آ کر سوال کیا ہے، امام نبی نے اس کے جواب میں جو فرمایا وہ حدیث ہے، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ان کی عقلوں کے۔ وہاں پر اہل بیت اور پیغمبر اور نبی اور امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ پیغمبر کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو آ جائیں زیارات میں یا دعاؤں میں۔ کیوں؟ زیارات اور دعاؤں میں حقیقت میں ائمہ جو ہیں وہ مخاطب لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ مخاطب اللہ ہوتا ہے۔ ائمہ کا مخاطب لوگ نہیں ہے، وہاں پر اللہ کو خطاب ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہاں اس کو دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، حدیث میں تمہیں دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس بندے آئے تھے 2، کہا مولا انڈا انڈا رہے، کائنات کائنات رہے، کائنات انڈے میں بند ہو سکتی ہے۔ اچھا 2 سائل آئے ہیں، مولا نے دونوں کو مختلف جواب دیے، دونوں کو مختلف۔ اللہ پورے انڈے میں پوری کائنات کو بند کر سکتے ہیں۔ ایک کو علی علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ تو ذرا آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ۔ اس نے دیکھا ہے، سارا آسمان نظر آ رہا ہے تمہیں؟ آخر مولا نظر آ رہا ہے۔ آخر تیری چھوٹی سی آنکھ میں، وہ تنکے میں اگر آسمان آ سکتا ہے تو انڈے میں پوری کائنات نہیں آ سکتی۔
تیری آنکھ کے تنکے میں اگر آسمان آ سکتا ہے تو انڈے میں کائنات نہیں آ سکتی. دوسرے نے یہی سوال کیا ہے, کہا انڈے میں صلاحیت نہیں ہے, اللہ کی فاعلیت میں شک نہ کر, انڈے کی قابلیت میں شک کر, اللہ کی فاعلیت میں شک نہ کر, انڈے کی قابلیت میں شک کر. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بڑی پیاری. ایک بندہ جو ہے ایک اگر پتھر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اگر چھت پہ پھینک سکتا ہے تو قادر ہے نا جی. اگر وہ ڈھیلا پائیا وزن اٹھا کے چھت پہ پھینک سکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اگر آپ روئی کا بوڑا پکڑا دیں, روئی چھوٹی سی, اس کو پکڑا دیں چھت پہ پھینکو, اور اس کی قدرت میں شک نہ کرو, اس کی قدرت میں شک نہ کرو, اس میں قابلیت نہیں ہے. ہوا مانے ہو جائے گی, ہوا اس کو اوپر نہیں جانے دے گی, نیچے لے آئے گی. تو اللہ کی فاعلیت میں شک نہ کر, قابل کی قابلیت میں شک کر. اور خدا کی قسم دینے والا خدا ہو, لینے والے محمد و آل محمد ہو, دینے والا فاعل وہ ہو, لینے والے قابل یہ ہوں, ظرف ہوں, پاک ہوں, پاکیزہ ہوں, منزہ ہوں, طیب ہوں, طاہر ہوں, دینے والا کریم ہو, دینے والا سخی ہو, تو پھر تو کیوں شک کرتا ہے ان کو کتنا دیا ہے کتنا نہیں دیا؟ تو یہ سوچا کر کہ کون سا علم اللہ نے ان سے چھپا کے رکھا ہے. خدا کی قسم کوئی چیز اللہ نے ان سے چھپا کے نہیں رکھی. یہی وجہ تھی حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے, چونٹیوں کا ایک لشکر جا رہا تھا, ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, ایک لشکر جا رہا تھا. ابو ذر نے ایک جملہ کہا سبحان اللہ ہے یعلم عدد ھذا النمل, پاک ہے وہ ذات جس نے جو ان چونٹیوں کی لشکر کی تعداد کو جانتی ہے. حضرت علی نے ابو ذر کی طرف دیکھا, کہا ابو ذر یہ نہ کہو, کہا مولا کیا کہوں؟ کہو سبحان اللہ ہے یخلق عدد ھذا النمل, پاک ہے منزہ ہے وہ ذات جس نے اس چونٹیوں کے لشکر کی تعداد کو پیدا کیا ہے. کہا مولا اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں؟ کہا ابو ذر تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے, میں فقط اس کی تعداد کو نہیں جانتا, میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں, ان میں مادہ کتنے ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں. اعلان وہ موضوع زیادہ نہیں پڑا ہے, آپ سب نے سنا ہوا ہے. اعلان ہو گیا آخری جملے پیغمبر کے, مان کن تو مولا صاحب نے سنا, فہذا علی مولا, خدا کی قسم شکر کیا کرے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرے. شکر یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لنگر کھا کے شکر للہ نا, باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے علی کی ولایت کا شکر ادا کیا کرے. باوضو ہو کر غسل کر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے, اور یہ پیغمبر کی سیرت ہے. جملہ مجھے یاد آ گیا کیونکہ میں سے نہ لکھتا ہوں, عادت ہی نہیں میری, تو نہ میں کسی کی سنتا ہوں, جو میرے ذہن میں پڑھ دیتا ہوں, چاہے کوئی سننے والے سن لیں ان کی مہربانی, نہ سنیں ہم نے اپنا وظیفہ ادا کرنا, ہم نے ذکر کرنا, ڈیوٹی دینی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کریں, میری مغفرت کی دعا کریں. پیغمبر نے وضو کیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی ہے, دست دعا بلند کی ہیں, ایک جملہ کہا اللہم اغفر علی بحق علی ابن ابی طالب. اللہم اغفر علی بحق علی ابن ابی طالب, خدایا علی کو علی کے واسطے معاف کر دے. علی علیہ السلام قریب آئے, یا رسول اللہ میں نے اپنی مغفرت کی دعا کی ہے,
میرا واسطہ دے کر کہا یا علی تمہیں تو پتہ ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا واسطہ دو جو سب سے زیادہ میرے قریب ہو، جو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہو۔ کہا میں نے آسمان پہ نظر دوڑائی ہے، میں نے ملائکہ میں نظر دوڑائی ہے، میں نے انبیاء میں نظر دوڑائی ہے، میں نے زمین میں نظر دوڑائی ہے، میں نے شمال مشرق مغرب میں نظر دوڑائی ہے۔ کہا یا علی خدا کی قسم تیرے علاوہ زیادہ عزیز، زیادہ قریب خدا کے مجھے نظر کوئی نہیں آیا میں جس کا واسطہ دیتا ہوں۔ جو میں عرض کرنا چاہتا من کنت مولا فہذا علی مولا، پیغمبر نے اسی منبر پہ کھڑے ہو کر، اور اہتمام دیکھیں خدا کی قسم، پیغمبر ویسے مستجاب الدعوہ ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ چھوٹے چھوٹے نبیوں دی قبول کر دیں، چھوٹے چھوٹے نبیوں دی اللہ، بھائی ہمارے سر کا تاج ہے نبی، یہ تو ہی نہ کیا کریں خدا کی قسم۔ نبی علیہ السلام کہیں، موسیٰ علیہ السلام کہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں، اولی العزم ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ چھوٹے چھوٹے نبیوں کی سنتا ہے تو خاتم الانبیاء کی نہیں سنے گا، خاتم الرسل کی نہیں سنے گا، جو سب سے فضیلت والا نبی ہے اس کی نہیں سنے گا، جو دعا کی ہے پیغمبر نے خم غدیر کے منبر پہ علی کے سامنے 1.25 لاکھ حاجیوں میں، جو دعائیہ جملے کہیں، یقین کریں آپ بستر میں جا کر سوچیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام آپ پر کیا ہے، اور شکر ادا کیا کریں، نماز کو نہ چھوڑا کریں، قرآن کو نہ چھوڑا کریں۔ یہ چیزیں ہیں جو شکر لے کر آتی ہیں انسان میں، انسان کے کمالات کا سبب بنتی ہیں، ترقی کا سبب بنتی ہیں، انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ آج ہم اگر پستی میں وجہ کیا ہے؟ ہم ان سے دور ہو گئے، فقط مادیات مادیات مادیات، پیسہ اکٹھا کریں، چاہے حلال چاہے حرام، آنا ہے آپ کے پاس، لیکن راہ خود انتخاب کریں، حلال راہ انتخاب کریں، پہنچنا ہے آپ تک لیکن راستہ حلال اختیار کریں۔ یہ اب شاہ جی میں بول نہ جاؤں دعا، مجھے جملہ یاد آ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں تھے، ایک مسجد سامنے آئی ہے، گھوڑے کی لگام ایک بندے کو پکڑائی ہے، یہ 2 منٹ پکڑو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس آ رہا ہوں۔ حضرت کہتے ہیں میں نے خود ارادہ کیا تھا اس کو 2 درم یا 2 دینار دوں گا۔ چور تھا، چوروں کی بھی کوالٹیاں ہوتی ہیں، تو شکر ہے گھوڑے ہی نہیں لے کے نس گیا، لے کے نہیں نس گیا، ہو سکتا ہے گھوڑا چلتا نہ یہ دے آرڈر تے گھوڑا نہ چلتا، مولا دا گھوڑا ہی، وہ مولا نے چھڑ کے کتنے جانا ہی اس نے دین اتاری ہے، جا کے بیچ دیے۔ حضرت آئے دیکھا گھوڑا ہے، دین نہیں ہے، گھوڑے کی لگام پکڑی حضرت نے، اسی دکان پہ حضرت اتفاقاً چلے گئے، کہا کو سیکنڈ ہینڈ دین، سیکنڈ ہینڈ جسے آپ کہتے ہیں استعمال شدہ، وہی دین حضرت کے اس نے سامنے رکھ دی۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا مولا 2 درم۔ حضرت مسکرائے ہیں، کہا مولا یقین کریں تھوڑی دیر پہلے 2 درم کی بیچ کے گیا ہے، میں نے 2 درم کی آپ کو بیچی ہے، میں کوئی منافع نہیں لے رہا ہوں۔ کہا تم پہ نہیں مسکرا رہا ہوں، اس پہ مسکرا رہا ہوں، میں علی بھی 2 درم دینا چاہتا تھا، میں حلال دینا چاہتا تھا، وہ حرام لے کر چلا گیا، میں حلال دینا چاہتا تھا وہ رہا۔ اور میں یہ جملہ کہتا ہوں خدا کی قسم اگر 2 درم علی کی اس کی جیب میں آ جاتے، 2 درم اگر مولا کے اس کی جیب میں آ جاتے، 4.10 روپے عیدی دے دن نا، یہ سنبھال کے رکھا کرو خدا کی قسم عقیدت کے ساتھ، یہ چیزیں برکت لاتی ہیں۔ ہم جب قوم میں تھے تو ایت اللہ باجت عارف کامل ہیں، مشہور ہیں، فوت ہو گئے، وہ 100 تمان عیدی دیتے تھے، 100 تمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، وہ 100 تمان خرچ نہیں کرتے تھے، وہ جا کر اپنے بیگ صندوق میں رکھ دیتے تھے، اور پھر برکتیں آتی تھی۔ تو کہہ رہا ہوں مولا کے 2 درم دیے ہوئے اس کی زندگی تبدیل کر، جو میں عرض کر رہا تھا پیغمبر پلانوں کے منبر پہ تھے، جو پیغمبر نے آپ کے حق میں دعا کی ہے،
وہ سنیں. خطبہ غدیر کوئی نہیں پڑھتا ہے, فقط ایک جملہ پڑھتے ہیں, من کن مولا ہو فہذا علی مولا. اگلے جملے سنیں. پیغمبر نے دست دعا بلند کیے, علی ابن ابی طالب نے بلند کیے, سارے حاجیوں نے نمازیوں نے بھی بلند کیے. کہا اللہم وال من والا ہو, خدایا جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو, جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو دشمن رکھ. منبر پہ پیغمبر نے دعا کی ہے, اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو, اللہم وانصر من نصرا, جو علی کا مددگار بنے اللہ تو اس کی مدد کر. واخذل من خذلا, جو علی کی رسوائی کا سوچے اے اللہ تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے. آج دنیا میں یزید ذلیل ہو گیا ہے, خدا کی قسم نام لینا پسند نہیں کرتا. پہلے لعنت بعد میں لعنت. اور تحفظ بنیاد اسلام والوں, تمہیں ہر چیز کا خیال آیا ہے, یزید کے ساتھ لعنت کا خیال نہیں آیا؟ تمہیں ہر چیز کا خیال آیا ہے, یزید کے نام پر لعنت کا خیال نہیں آیا. جو تحفظ بنیاد ہے اور بنیاد اسلام ہے کہ اگر یزید کو لکھا جائے تو اس کے آخر میں لعنت لکھی جائے. یہ اب ہمارا بھی مطالبہ ہے. تو عرض کر رہا تھا, پیغمبر کا خطبہ ختم ہوا. دو جملے جو پچھلے جشن میں مجھے خیال ہے میں نے عرض کیے تھے, اتمام جشن کے لیے ضرور عرض کروں گا, پوری توجہ کا طلبگار ہوں. اللہ کے نبی کی رسالت کے نبوت کے دو مرحلے تھے, ایک تھا پہنچانا, ایک تھا بچانا. بس 2-4 منٹ فقط. ایک پہنچانا تھا, ایک بچانا تھا. پہنچانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا, آدم جیسے صفی اللہ نبی کو بھیجا. کیوں؟ آخری نبی کی نبوت کا اعلان کر, اور ہر نبی کرتا ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد, جس کا نام احمد ہوگا. پوری توجہ کا طالب ہوں. اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا, کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کی نبوت کو پہنچانے کے لیے. عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا, آخری نبی کی نبوت کو پہنچانے کے لیے. ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا, آخری نبی کی نبوت کو پہنچانے کے لیے. موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا, آخری نبی کی نبوت کو پہنچانے کے لیے. نبی کی نبوت پہنچ گئی, اللہ کا نبی آ گیا. 23 سال اللہ کے نبی نے اپنے اسلام کا اعلان کیا. جب اسلام آخر تک پہنچ گیا, اسلام کے احکام مکمل ہو گئے, اب مرحلہ پہنچانے والا ختم ہو گیا. اب مرحلہ تھا اللہ کے نبی کی نبوت کو بچانے کا. اگر پہنچانے والا آدم جیسا صفی اللہ نبی ہونا چاہیے, عیسیٰ جیسا روح اللہ نبی ہونا چاہیے, ابراہیم جیسا خلیل اللہ نبی ہونا چاہیے, موسیٰ جیسا کلیم اللہ نبی ہونا چاہیے, تو بچانے والا وارث آدم صفی اللہ ہونا چاہیے. بچانے والا وارث ابراہیم خلیل اللہ ہونا چاہیے. اگر پہنچانے والا آدم جیسا صفی اللہ ہونا چاہیے, بچانے والا وہ ہونا چاہیے جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو, جس کی زبان اللہ کی زبان ہو, جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو, ید اللہ بھی ہو, وجہ اللہ بھی ہو, عین اللہ بھی ہو, لسان اللہ بھی ہو, علی ولی اللہ بھی ہو. کے ساتھ دعا کرتے ہیں, خدایا بحق محمد و آل محمد, ہم بہت گناہ گار ہیں اس دن کے صدقے میں, علی ابن ابی طالب کی ولایت کے صدقے میں, مولا علی کی عظمت کے صدقے میں, حضرت علی کی عصمت و طہارت کے صدقے میں, پیغمبر خاتم النبیین کی عظمت کے صدقے میں, پیغمبر کی طہارت و عصمت قداست کے صدقے میں ہمارے سب کے گناہ معاف فرما, ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما.
ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں، خصوصاً میں حقیر بیمار ہوں، میری صحت کے لیے خلوص دعا کریں. حضرت امیر علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں ہمیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات ہیں مشکلات میں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اسلام کا بول بالا فرما. محبین اہل بیت علیہ السلام جان جان کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت فرما. شاہ صاحب قبلہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس مدرسہ دینیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد زمانہ ظلم سے پر چکا ہے. اپنی آخری حجت سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو حضرت کے ناصران سے شمار فرما، حضرت کی زیارت سے مشرف فرما. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. نعرہ حیدری.